نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اور اس کو اس باغ میں اور بھی ہر طرح کے پھل حاصل ہوں، اور بڑھاپے نے اسے آ پکڑا ہو اور اس کے بچے ابھی کمزور اور ناتواں ہوں، اتنے میں ایک آگ سے بھرا بگولا آ کر اس کو اپنی زد میں لے لے اور پورا باغ جل کر رہ جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 266۔ محترم سامعین، اس آیت مبارکہ میں ریاکاری، احسان دھرنے اور ایذا رسانی وغیرہ کے ذریعے صدقات و خیرات کے رائگاں ہونے کو ایک مثال سے سمجھایا ہے کہ کسی شخص کا سرسبز و شاداب اور خوب پھلا پھولا ہوا باغ ہو جس میں کھجوروں اور انگوروں کے درخت ہوں اور ان کے علاوہ بھی ہر قسم کے پھل اور میوے ہوں، اس باغ کے درختوں کے ارد گرد نہریں جاری ہوں اور باغ کا مالک بوڑھا ہو چکا ہو، اب کسی نئی محنت کے قابل نہیں، اور اس کے بچے موجود ہیں مگر کمزور کم سن، جو بجائے اس کے کہ کسب معیشت میں باپ کا ہاتھ بٹائیں الٹے اس کے لیے بار ثابت ہو رہے ہیں، خود بھی کچھ نہیں کر سکتا، اولاد بھی کسی قابل نہیں، گزارا کا راستہ صرف یہی باغ ہے، اپنا خرچہ بھی اسی باغ سے اور بال بچوں کا سہارا بھی یہی باغ ہے۔ ایسی حالت میں ایک تیز آندھی آئی جس میں آگ تھی، اس آگ نے سارے باغ کو جلا کر خاکستر کر دیا۔ عین حاجت کے وقت جبکہ اس باغ کی بہت ضرورت تھی، کچھ بھی نہ بچا، سارا ہی جل کر خاک سیاہ ہو گیا۔ باغ کے مالک کے غم و حسرت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ اس مثال کو سامنے رکھ کر سمجھ لیں کہ جو صدقات و خیرات کیے جاتے ہیں ان کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آخرت میں ان کا ثواب ملے، وہاں حاجتیں پوری ہوں اور عذاب سے حفاظت ہو، لیکن جب بہت بڑی اور سب سے بڑی حاجت کا وقت آیا تو جو صدقات اور خیرات کیے تھے انہوں نے کچھ کام نہ دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ بندوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا، یا صدقات خیرات کیا تھا اخلاص سے، لیکن جن کو دیا تھا ان پر احسان دھر کر اور تکلیف پہنچا کر اکارت اور ضائع کر دیا۔ ایسے وقت میں جو بدحالی ہوگی اس کا کچھ اندازہ اس مالک باغ کی حیرت و پریشانی سے کر لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فکر مند بنانے کے لیے طرح طرح کی مثالیں بیان کرتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس مثال کا حاصل یہی ہے کہ احسان جتلانے والے اور ریا سے صدقہ دینے والے کے اعمال شدید احتیاج کے وقت حبط اور ضائع ہو جائیں گے، جیسے کہ اس شخص کا باغ شدید احتیاج کے وقت جل کر خاک سیاہ ہو گیا اور کف افسوس ملتا رہ گیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔